حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ یزید کو خلیفہ کیوں بنایا جبکہ نواسہ رسول سیدنا امام حسین ان سے افضل موجود تھے؟ سوال بڑے زبردست ہے۔ اب دیکھیے، جنگوں کی کمان افضلیت کی بنیاد پر نہیں دی جاتی، جنگوں کی کمان کبھی کبھی صلاحیت کی بنیاد پر دی جاتی، بلکہ اکثر صلاحیت کی بنیاد پر دی جاتی۔ ہم کہیں ہمیں موجودہ آرمی چیف سے کوئی اتفاق ہو یا اختلاف ہو، اس سے پہلے پرویز مشرف، اس سے پہلے جناب لگا لو اس سے بعد میں باجوہ، ان سے ہمیں لاکھ اختلاف ہوں، لیکن انڈیا کے بارڈر پہ جب جنگ لڑ جائے تو ہم حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ یا مولانا جمشید صاحب کی بزرگی دیکھ کر ان کو بارڈر پہ نہیں بھیج دیں گے کہ حضرت آپ بہت اللہ والے ہیں، آپ بارڈر پہ جائیں، آپ تو نیک انسان ہیں۔ باجوہ بیچارے کی تو داڑھی بھی نہیں ہے، اور اس کے جو ہے وہ ہمارا آرمی چیف موجودہ عاصم منیر، یہ اس کی بھی داڑھی نہیں ہے، لہٰذا اللہ کی مدد آپ کی طرف تیزی سے آئے گی، آپ ذرا بارڈر پہ چلے جائیں۔ یہ غلطی جنگوں میں نہیں کی جاتی۔ ملکی معاملات، فوجوں کی سیکورٹی اور اس نظم کو سنبھالنا یہ الگ موضوع ہے، تقویٰ للہیت اور بڑائی الگ موضوع ہے۔ اس کی مثال رسول اللہ سے موجود ہے کہ جب ایک جنگ میں اللہ کے نبی نے حضرت اسامہ بن زید چھوٹوں کو جنگ کا امیر بنا کر بھیجا اور ان کی کمان کے اندر حضرت ابوبکر، عمر، عثمان و علی کو کیا تھا، تاکہ پتہ چل جائے جنگوں کی کمان، ملکوں کی کمان افضل کو چھوڑ کر مفضول کو بھی دی جا سکتی ہے۔ یہاں تک تو بات ہوئی افضل کو چھوڑ کر مفضول کو کیوں دی۔ اب اگلی بات یہ تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو لوگ تھے کوفہ والے، ان کے مزاج میں تلون مزاجی بہت ہے، ان کے مزاج میں کوئی اعتدال نہیں تھا۔ اسی وجہ سے حضرت علی آخر تک کہا کرتے تھے کاش مجھے معاویہ کی فوج کے 10 بندے بھی مل جائیں، تم سب سے وہ بہتر ہے۔ وہ مخلص تو ہیں، وہ کم از کم اپنے موقع پہ کھڑے رہنے والے، تم تو کھڑے رہتے۔ ان کے مزاج کا میں آپ کو ایک لطیفہ سنا تاکہ آپ کی بوریت ختم ہو۔ گزشتہ رمضان، اس رمضان ہی گزشتہ رمضان، کربلا کے اندر جو بالکل نینوا ہے عراق کا شہر، سحری کے وقت میں سحری لینے کے لیے ہوٹل پہ گیا، تو ہم اس وقت نکلے ہوئے تھے ایران عراق کی سیر پہ۔ اب وہاں پہ میں نے سحری کے وقت میرے آگے ایک آدمی کھڑا تھا، اس نے کہا بھی کچھ اس کو عربی میں کہا کہ انڈوں کا نا فرائی بنا دو۔ اب ہوٹل تھا، صبح کا وقت تھا، تو لطیفہ یہ ہوا کہ اس نے اس کو کہا تو اس نے کہا ٹھیک ہے، وہ اس نے 2 انڈے توڑے اور پیاز اس میں مکس کیا اور پکانے لگ گیا۔ جب پک گیا تو اس نے کہا میں نے تو ایک کہا تھا، آپ نے 2 کیوں بنا دیے؟ اس نے کہا کوئی حرج نہیں، میں اس کو گرا دیتا ہوں، دوبارہ بنا دیتا ہوں۔ میں نے جلدی جلدی پیچھے سے کہا بھئی ایسا کرو گراؤ نا، سحری کا وقت کم رہ گیا، مجھے 2 انڈوں کا وہ کیا ہوتا ہے وہ چاہیے سالن، یہ مجھے دے دو اور اس کو ایک کا دوبارہ بنا دو۔ کہہ رہا کوئی حرج نہیں، آپ کو بنا دوں گا۔ اس نے بنایا 2 انڈوں کا سالن پہلے ڈسٹ بین میں گرایا، پھر 1 انڈے کا دوبارہ سالن بنایا، اسے دیا، پھر 2 انڈوں کا بنا کر مجھے دیا۔ یہ عراقیوں کی عقل ہے، عراقی اتنے سمجھدار لوگ نہیں ہیں۔ یہ خاص طور پہ یہ کوفہ اور یہ نینوا اور بابل اور مدائن والے، ان میں کچھ سمجھداری والی بات نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ تھے کبھی 900 خط لے کر حضرت حسین کو بلا رہے ہیں اور جب پہنچ گئے تو سب نے انکار کر دیا، ہمارا تعلق نہیں ہے۔ مسلم بن عقیل کو منگوا لیا، منگوا کر شہید کر دیا۔ جب خود ان میں قرار نہیں تھا، اعتماد نہیں تھا، تو حضرت معاویہ ایسے لوگوں کے لیے حکومت کو چھوڑ کر چلے جاتے کہ اسلامی ریاست کی وہ جڑیں ہلا کر رکھ دیتے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر انہی کی کتب تاریخ میں ان چیزوں میں دیکھا جائے تو یہ سب ایک غلط قسم کی افسانہ نگاری۔ اصل مسئلہ یہ ہے، اصل حقائق کو سب کی نظروں سے مخفی کرنے کے لیے اتنا افسانوں کی گرد اڑا دی گئی ہے کہ اصل حقیقت کو اب قیامت والے دن ہی پہنچے تو پہنچے، ورنہ میں بھی بیان کروں تو ممکن ہے میں بھی کسی تاریخ سے متاثر ہو کر بیان کر دوں اور وہ حقیقت ویسے نہ ہو۔ تو یہ ان لوگوں کا مزاج ہے۔ جبکہ ادھر دوسری سائڈ میں شامی انتہائی مضبوط لوگ تھے عسکریت طور پہ ہر اعتبار سے، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے اگر یزید کو اپنا ولی عہد بنایا تو ولی عہد محض ایک تجویز ہوتی ہے، مسند خلافت میں بٹھانا نہیں ہوتا، یہ محض ایک تجویز تھی کہ میرا ولی عہد یہ بنا دیا جائے کہ اس وقت شامیوں کے تمام لشکر یزید کے ساتھ کھڑے تھے، اگر کسی اور کو بنایا جاتا تو اس کو قتل قبول نہ کرتے اور وہ بعد میں وہ جنگ و جدل اور جو کچھ فتنہ فساد برپا ہوتا۔ حضرت معاویہ کا ایک اجتہادی فیصلہ تھا، اب انہوں نے اس کی تشکیل کر دی۔ اب اس کے جتنے بھی جرائم ہیں یزید کے، حضرت معاویہ کا دامن اس سے پاک ہے کہ حضرت معاویہ نے تشکیل تھوڑی کی تھی کہ تم یہ کام کرنا۔ اب اس کو ایک پیچھے ایک ماضی کی مثال میں جاؤ۔ بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، قبیلہ رعل و زکوان کے لوگ آئے، آ کر کہا اللہ کے رسول ہمیں کچھ قاری دے دو، ہمارے علاقے میں بچوں کو پڑھائیں اور قرآن کی تعلیم دیں۔ اللہ کے نبی نے 70 قاری دیے۔ آپ بتاؤ انہوں نے کیا کیا قبیلہ رعل و زکوان والوں نے؟ سب کے سب شہید کیے کہ نہیں کیے؟ اب اللہ کے نبی نے تشکیل کی، انہوں نے 70 کے 70 شہید کر دیے۔ اب ہم کہتے ہیں اللہ کے نبی کا تو کوئی قصور نہیں ہے، انہوں نے تو حسن ظن کی بنیاد پر 70 قاری دے دیے۔ اب انہوں نے دیا تو مجرم رعل و زکوان والے ہیں، جس طرح 70 قاریوں کو مارنے کے مجرم رعل و زکوان والے ہیں، تشکیل کرنے والے رسول اللہ پر انگلی نہیں اٹھائی جا سکتی۔ ایسے ہی 72 خاندان نبوت کو شہید کرنے کا مجرم یزید اور اس کے ساتھی ہیں، حضرت معاویہ پہ انگلی نہیں اٹھائی جا سکتی کہ تشکیل میں یہ طے نہیں تھا تو نے یہ جرم کرنا ہے، بلکہ تشکیل میں تو حسن سلوک کا وعدہ کیا گیا تھا۔ اب یزید صرف خاندان اہل بیت کا ہی مجرم نہیں ہے، یزید خود حضرت معاویہ کا بھی مجرم ہے۔